بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی من اتبع الہدی. الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله مولانا العظیم. آج سے غالباً 3 ماہ قبل پاکستان کے ایک بدنام زمانہ نام نہاد ملا ابو ایوب قادری دیوبندی نے سستی شہرت کی لالچ میں ایک آڈیو جاری کر کے عاشق رسول امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ مفتی احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمی شہرت یافتہ لاجواب کتاب حسام الحرمین پر نہایت ہی گھٹیا اور بازارو انداز میں سارے علماء اہل سنت والجماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور خوب بکواسیں بھی کی تھی. اس کے جواب میں اس فقیر محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہاراج گنجوی خادم التدریس والافتاء دارالعلوم مخدومیہ ممبئی انڈیا نے ایک آڈیو جاری کر کے اس کے چیلنج کو قبول بھی کیا اور اس کی جملہ بکواسوں کا عالمانہ مگر منہ توڑ جواب بھی دے دیا تھا. مولوی ابو ایوب کے چیلنج مناظرہ کا ویڈیو اور اس کے جواب میں اس فقیر کا آڈیو سن لیجئے, سچائی سامنے آ جائے گی. میرا جواب منظر عام پر آنے کے بعد مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کو مانو سانپ سونگ گیا ہو. تقریباً 2 ماہ تک موت کا سناٹا چھایا رہا. آخر کار اپنی قوم کی آڑ دلانے اور شدید مطالبے سے عاجز آ کر اپنی خفت مٹانے اور اپنی قوم میں اپنا جھوٹا بھرم قائم رکھنے کے لیے مرتا کیا نہ کرتا 2 ماہ کی سخت قد و کاوش اور سرجوڑ محنت کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا جس میں مکر و فریب, دسیسہ کاری اور فراڈ بازی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں مولوی ابو ایوب خود سامنے نہیں آیا بلکہ اپنے ایک خفیہ بردار چمچے کو اپنا وکیل بنا کر سامنے کھڑا کر دیا. اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے دجل و فریب کا پردہ چاک کر کے اس کی بکواسوں کا دندان شکن جواب دے دیا جائے تاکہ اس کی اور اس کے اکابرین کی اصلیت ساری دنیا کے سامنے آ جائے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز پر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے اکابر علماء دیوبند کے لیے بڑی بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے اور گندی زبان استعمال کی ہے. مولوی صاحب, میں نے تو بموافق حکم قرآنی جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا آپ کے مولوی ابو ایوب دیوبندی کے بیہودہ مغلظات کا صرف علمی جواب دیا ہے اور آپ تہذیب کی دہائی دینے لگے. آئیے اب آپ کو آپ کے گھر کی تہذیب ہی دکھا دوں. یہ ہیں آپ کے شیخ الہند اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی. انہوں نے اپنی صرف 111 صفحے کی کتاب الشہاب الثاقب میں امام اہل سنت کو 640 گالیاں دی ہیں. جی چاہے تو خود مطالعہ کر لیجیے. یہ تو صرف ایک مثال ہے, ورنہ اگر میں آپ کے اکابر علماء دیوبند کی مایہ-ناز کتب افادات الیومیہ, تذکرۃ الرشید, تذکرۃ الخلیل, شریعت یا جہالت, آئینہ صداقت اور اشد العذاب وغیرہ سے آپ کی تہذیب کے صرف چند نمونے, مثلا مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے شرمناک داستان عشق سے لے کر طوائفوں کی بارگاہ میں جلوہ افروزی تک کو بیان کر دوں تو آپ حضرات کے تقدس کا کیسا جنازہ نکلے گا اسے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. آپ کی تہذیب دیکھ کر پاکستان کی طوائفیں بھی آپ کے چہرے پہ تھوک دیں گی. ہوشیار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, اس لیے زیادہ پارسائی دکھانے کی ضرورت نہیں. کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز, پارساؤں کی جو رودات کھنگالی جائے. سامعین محترم, مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی نے صرف اپنے 10 منٹ کے ویڈیو کلپ میں 10 بڑے فراڈ کیے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ پوری ٹیم کتنی بڑی فراڈی ہے
اور یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ کتنے فراڈ کرتے ہوں گے۔ مولوی ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا پہلا فراڈ۔ آپ نے کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب نور العرفان میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا کرتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب نور العرفان جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب میں سورہ کہف کی آیت نمبر 19 کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا، اور یہ ہے وہ بخاری کی حدیث جس کا حوالہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لا آکل مما تسبحون علی انصابکم ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب الذبائح والصید، یعنی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان جانوروں میں سے نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف اللہ کے نام کا ذبیحہ کھاتا ہوں۔ اب میں ساری دنیا کے انصاف پسندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی مطلق کو ماضی استمراری بنا دینا، منفی کو مثبت بنا دینا اور ایک ایمانی جملے کو توہین آمیز جملہ بنانے کی گندی سازش کرنا مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کا کھلا ہوا فراڈ ہے یا نہیں؟ اور ایک سچے مسلمان پر گستاخ رسول کا جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی خود گستاخ رسول ہوئے یا نہیں؟ ہم تو صرف لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، مگر آپ میں ذرہ برابر بھی شرم و حیا کی گنجائش ہوگی تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ گے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا دوسرا فراڈ۔ آپ نے مغفرت ضم نامی کتاب کے حوالے سے بتایا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، حضور کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ پھر آپ نے اس پر فتاوی بریلی شریف کے حوالے سے بتایا کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ اس طرح آپ کا یہ ایک فراڈ دراصل دو فراڈوں کا مجموعہ ہے۔ مولوی صاحب، مدرسے میں کچھ پڑھائی بھی کی ہے یا صرف فراڈ بازی کی بھی مشق کی ہے؟ یہ ہے اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، جو چھپ کر ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ آپ بھی مارکیٹ سے خرید کر پڑھ لیجئے، آنکھوں میں دھول جھونکنے سے حقیقت نہیں چھپتی۔ اعلی حضرت نے قرآن مقدس کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا یہ ترجمہ کیا ہے، تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس ترجمے پر آپ نے کفر و ارتداد کا حکم جڑا ہے وہ ترجمہ اعلی حضرت کا نہیں، وہ خود آپ کے اکابر کا ہے۔ چنانچہ آپ کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن میں اور مولوی محمود الحسن دیوبندی نے تفسیر عثمانی میں وہی ترجمہ کیا ہے جس پر آپ نے کفر کا حکم عائد کیا ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کافر ہیں یا آپ کے اکابر۔ اے چشم شعلہ بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ رہ گئی بات فتاوی بریلی شریف کی، تو یہ تمہارا خالص افترا اور بدترین بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو پورے فتاوی بریلی شریف میں اپنا یہ جملہ کہیں بھی دکھا دو کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر و مرتد ہے، مگر جس کی اصلی ہی میں خطا ہو اس سے خیانت اور فریب کے علاوہ اور کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے؟ الٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے آدمی کو موت پر یہ بد ادا نہ دے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا تیسرا فراڈ۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی بلکہ امام احمد رضا اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تکفیر کی ہے۔ کیا یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ نہیں ہے؟ ہم پھر اپنا جملہ دہراتے ہیں کہ اگر تمہاری اصل میں خطا نہیں ہے تو لاؤ علماء حرمین کا وہ فتویٰ، وہ دستاویز جس میں اعلی حضرت اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کی تکفیر کی گئی ہے۔
مگر آج سے تقریباً 113 سال پہلے علماء حرمین شریفین نے، جن میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مسالک کے علماء موجود ہیں، تقریباً 36 مفتیان کرام نے نام بنام تمہارے اکابر کی تفسیر کی ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ حسام الحرمین چھپ کر ساری دنیا میں تمہارے کفر و ارتداد کا ڈنکا بجا رہی ہے اور تمہارے سروں پر عذاب الہی بن کر چھائی ہوئی ہے، اور یہ بات تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو، کیونکہ خود تمہارے اکابرین نے تسلیم کیا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے اکابرین علماء دیوبند کی تفسیر کی ہے۔ دیکھو، یہ ہے مرتضی حسن دربندی کی کتاب اشد العذاب اور حسین احمد ٹانڈوی کی سوانح حیات چراغ محمد اور المحمد کا مقدمہ، جس پر تقریباً سارے ہی علماء دیوبند نے دستخط کیے ہیں۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تمہارے سارے اکابرین تسلیم کر رہے ہیں اور تم پوری جھٹائی اور بے حیائی سے اسی کا انکار کر رہے ہو۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم سچے ہو یا تمہارے اکابرین۔ سچ فرمایا رب قدیر نے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی ظلم اور تعلی کی وجہ سے وہ نہ مانے، حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے۔ بلکہ اسی کلپ میں تم نے خود اقرار کیا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے تکفیر کا فتویٰ دیا، کیونکہ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو فتویٰ علماء حرمین شریفین نے دیا تھا اسے واپس لے لیا۔ سوال یہ ہے کہ جب علماء حرمین شریفین نے بقول تمہارے کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں تو واپس کیسے لے لیا؟ سچ ہے چور بھاگتا ہے مگر نشانے قدم چھوڑ جاتا ہے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چوتھا فراڈ۔ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقش نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے اقتدار احمد نعیمی کی کتاب سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایسا فتویٰ دینا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ دراصل یہ حرکت بھی آپ کی دیدہ و دانستہ تجاہل کی ناپاک سازش ہے، ورنہ جہاں سے اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ نے اٹھائی وہیں پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شے اور اس کی تمثیل کے فرق کو واضح کر دیا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اور حضرت سعید بن جبیر کی حدیث کی روشنی میں پورے شرح و بسط کے ساتھ اپنے موقف کو اس طرح ثابت کر دیا ہے کہ انکار کی قطعاً کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ مگر فراڈ بازی اور دسیسہ کاری نے آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اگر اس فراڈ بازی سے فرصت ملے تو اعلیٰ حضرت کا وہ مائناب رسالہ بدر الانوار فی آداب الاثار کا مطالعہ کر لیجیے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ رہی بات مفتی اقتدار احمد نعیمی کی، تو جو شخص پہلے ہی اہل سنت والجماعت کے اجماعی مسائل سے خروج کر چکا ہو، بلکہ دیت کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اختلاف کر چکا ہو، اس کی بات اہل سنت کے خلاف کیوں کر حجت ہو سکتی ہے؟ مگر آپ اپنی فطری عیاری اور مکاری سے اس قدر مجبور ہیں کہ کچھ نہیں ملا تو اس بار اپنے فراڈ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا گئی۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا پانچواں فراڈ۔ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز قرار دیا ہے۔ پھر مولانا فیض احمد اویسی کی کتاب سے اعتراض وارد کیا کہ ایسا فتویٰ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ مکر و فریب اور دسیسہ کاری نے دیکھی آپ کو کس پارے مذلت میں پھینک دیا ہے کہ ہمیں گستاخ ثابت کرنے کے شوق میں اپنے اکابر ہی کو گستاخ ثابت کر بیٹھے۔ ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ؟ دین حق پہچان کر ہم ہوئے مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا۔ بات بالکل واضح ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن شریف کے علاوہ جملہ اوراد و وظائف حتیٰ کہ درود شریف بھی پڑھنا بلا شبہ جائز ہے۔ یہی جمہور فقہائے احناف کا مذہب مہذب اور ان کی کتب میں مسرہ ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اب اس کے خلاف کسی بھی عالم کی بات، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہرگز قابل قبول نہیں۔ بلا شبہ یہ اس کے قلم کی لغزش ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ گستاخی کی ہی ضد لیے بیٹھے ہیں تو آئیے اب آپ کو آپ کے گھر کی سیر کرا دیں۔
یہ ہے فتاوا دارul ulum دیوبند بتاریخ 27 نومبر 2010 سوال نمبر 27031 کے جواب میں دارul ulum دیوبند کے مفتی لکھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اگر اب بھی آپ کو کچھ شبہ رہ گیا ہو تو کلیجہ تھام کر اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی بہشتی زیور ہی پڑھ لیجیے۔ جناب نے تو حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں کو ہجے کے ساتھ قرآن مقدس پڑھانے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چھٹا فراز۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اکابرین گستاخی کر چکے ہیں۔ بزوم خیش یہ عنوان تو آپ نے بڑا دھماکہ خیز اٹھایا تھا، مگر حال یہ ہوا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہوا۔ فریب کاری کی بیانی اور عبارتوں میں جال سازی کرنا ہی اگر آپ کے دلائل ہیں تو یہ آپ ہی کو مبارک ہوں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے اکابر کی کھلی ہوئی گستاخیوں پر سے کفر اٹھانے سے مایوس ہو گئے تو ہمارے اکابرین کی کتب میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اور زبردستی اسے گستاخانہ عبارت بنانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، مگر آپ یہ بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ جیسے جال سازوں کو آج سے 1400 سال پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست ایمانی سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کی اس فراڈ بازی کا ہم نے کیسا پردہ فاش کیا ہے، مگر اب آئیے ہم آپ کو خود آپ کے گھر کے بزرگوں کی وہ کھلی کھلی گستاخیاں دکھا دیں جس پر ناک رگڑ رگڑ کے آپ مر جائیں گے مگر اسے کبھی غلط ثابت نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے آپ کے شیخ الہند مولوی محمود الحسن دیوبندی، یہ جناب آپ کے امام ربانی مولوی رشید احمد کی موت پر مرثیہ خوانی کرتے ہوئے مولوی رشید احمد کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس انداز میں للکارتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں زری ابن مریم، یعنی اے عیسیٰ آپ نے تو صرف مردے جلائے، یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو ہمارے شیخ میں ہے کہ مردوں کو زندہ بھی کیا اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آج جناب خود ہی مر گئے۔ اگر آپ کی ضمیر مردہ نہیں ہو گئی تو خود بتائیے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنا ان کی شان میں کھلی گستاخی ہے یا نہیں؟ اور سنیے، یہ ہے براہیم قاطعہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں؟ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ اگر رسول خدا کے کلمہ پڑھانے کا ذرہ برابر بھی احسان مانتے ہو تو خدا را سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا اور جنہیں علمک ما لم تکن تعلم کا مزدہ سنایا اور ساری دنیا کے لیے جنہیں معلم انسانیت بنا کر بھیجا، جن کی عظمت کے پیش نظر دنیا میں ان کا کوئی استاد نہ بنایا، سب کچھ خود ہی سکھایا، اس کے باوجود علماء دیوبند ساری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اردو زبان میں ہم حضور کے بھی استاد ہیں، کہ جب تک حضور علیہ السلام نے اپنا معاملہ ہمارے اور ہمارے مدرسے سے نہ جوڑا اس وقت تک یہ زبان آپ کو نہ آئی، آپ اس زبان سے قطعاً جاہل ہے۔ اسی لیے آگے بڑے فخر سے لکھتا ہے سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خود بتائیے یہ شان اقدس میں سخت توہین ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے، یہ ہے آپ کے گھر کی بڑی معتبر کتاب تذکرۃ الرشید، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاؤج آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاؤج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں اور اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ للہ انصاف کیجیے مولوی صاحب، دیکھیے اپنے اکابرین کی شان کو بلند کرنے کے لیے کیسے کیسے بےہودہ خواب گڑھے جا رہے ہیں۔
रसूलुल्लाह की शान में किस कदर गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। वहाँ तो शागिर्द ही बनाया था, यहाँ तो अपने मतबख का बावर्ची तक बना डाला। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। करीब है यारों रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून कब तक, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। मौलवी साहब, आपके अकादरीन की गुस्ताखियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि फैसला करना मुश्किल है कि किसे बयान करूं, किसे छोड़ूं। याद रखिए, ये उन गुस्ताखियों के अलावा हैं जिन पर उलमाए हरमैन पहले ही कुफ्र व इर्तिदाद का फतवा दे चुके हैं। मगर अब आखिर में आपके हकीमुल उम्मत के रिसाला अल इमदाद पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। यह है रिसाला अल इमदाद 1335 हिजरी। इसमें लिखा हुआ है कि एक सालेह को मकशूफ हुआ कि अहकर यानी थानवी साहब के घर हजरत आयशा आने वाली हैं। उन्होंने मुझसे बयान किया तो मेरा जहन मान इस तरफ मुंतकिल हुआ कि कोई कमसिन औरत हाथ आएगी। इस मुनासबत से कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से जब निकाह किया तो हुजूर का सिन शरीफ 50 से ज्यादा था और हजरत आयशा बहुत कम उम्र थी। वही किस्सा यहाँ भी है। क्या बेहयाई और बेशर्मी, झुठाई और गुस्ताखी की इससे बड़ी कोई मिसाल मिल सकती है? हुजूर की जात की ताबीर अपने नफ्से खबीस से की और हजरत आयशा की ताबीर अपने कमसिन बेगम से की। क्या कोई भंगी चमार भी अपनी माँ को सुनकर अपनी बीवी की ताबीर करेगा? वो भी सी माँ जिनके कदमों पर सारी दुनिया की माया कुर्बान हो। तकादुस समावात यतफक्करन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। करीब है कि आसमान और जमीन फट पड़े और पहाड़ ढह जाएं। बताओ ये गुस्ताखी है या नहीं? तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। मैं शाबाशी देता हूँ आपको कि आप पहले देवबंदी मौलवी हो जिसने गुस्ताखे रसूल को हरामी होना तस्लीम किया है। मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा कि इन गुस्ताखों पर हरामी होने का हुक्म आप कब लगाते हैं। मौलवी अबू अयूब एंड कंपनी, ये रहा आपका 7वां फराज। आपने कहा कि पीर महर अली साहब और पीर करम शाह अजहरी ने उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं की। मौलवी साहब, ये भी आपका खुला हुआ फ्रॉड है और मुसलमाना तजाहुल है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि अकादरीन अहले सुन्नत में से कोई भी ऐसी शख्सियत दिखाइए जिसने आपके अकादिर की कुफरियात पर यकीनी इत्तला पाने के बाद भी उन्हें मुसलमान और मुवहिद लिखा हो। हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। और पीर करम शाह अजहरी का अपने मौक़िफ़ से रुजू करके अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद करना खुद आपके अकादरीन ने तस्लीम कर लिया है। पढ़िए अपने घर की किताब मुताले बरेलवियत, जिसमें खुद आपके मौलवी ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। इस तरह जालसाजी और चालबाजी से आप अपने अकादिर को मुसलमान साबित नहीं कर सकते। कब तक उनकी लाशों को अपने कांधे पे लेकर ढोते रहेंगे? तौबा कीजिए और सच्चे मुसलमान बन जाइए। मौलवी अबू अयूब एंड कंपनी, ये रहा आपका 8वां फराज। आपने कहा कि मौलवी मुर्तजा हसन दरभंगवी ने बरेली में कई दिन तक आला हजरत को ललकारा मगर वो सामने न आए। मौलवी साहब, आपकी इस बयानी पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि जिसके गंदे अकीदे में उसका खुदा भी झूठ बोल सकता हो, अगर उसका बंदा झूठ बोले तो किससे शिकायत की जाए। इसी तरह आपने ये भी कहा कि मौलवी मंजूर संभली ने बरेली शरीफ के मदरसे में आके शिकस्त दी थी। सच कहा है किसी ने, बेहया बाश खर्चे खाही कुन, बेहया बन जा फिर जो चाहे दिल में आए करे। मौलाना कुछ तो शर्म कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप। आपके झूठ पर मौलवी मंजूर की रूह भी तड़प रही होगी। सुनिए, मौलवी मंजूर संभली देवबंदी और हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब गुरदासपुरी के दरमियान हिफ्जुल ईमान की नापाक इबारत पर ये तारीख साज मुनाजरा मुहर्रम 1354 हिजरी में अकबरी मस्जिद पुराना शहर बरेली में हुआ था, जिसमें मंजूर संभली ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त के साथ भागे कि जिंदगी भर दोबारा बरेली का रुख नहीं किया। इसीलिए उस तारीखी मुनाजरे का तारीखी नाम कद नद्दा मंजूर है, यानी यकीनन मंजूर भाग गया। आप इसके अदद निकाल लीजिए, इसका अदद 1354 आता है। इसीलिए खुद बरेली के देवबंदियों ने कह दिया कि मौलाना ने तो हमारी नाक कटा दी, मगर आप हैं कि उल्टी ही गंगा बहाए जा रहे हैं। देखिए,
یہ ہے مناظرہ بریلی، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ مولوی صاحب، آپ کا کون کون سا جھوٹ میں بتاؤں؟ آپ کی پوری کلپ میں جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ آپ نے تو نہ جانے کس کی تصویر میرے نام کے ساتھ جوڑ دی اور مجھے سے کہتے ہیں یہ لو اپنے ویڈیو میں آنے کا کردار دیکھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا نواں فراڈ۔ آپ نے کہا ہے کہ حرمین سے تمہاری کیا عقیدت؟ تم وہاں کے ائمہ کو کافر کہتے ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری حرمین سے عقیدت تو جگ ظاہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سبحان اللہ ہر سنی مسلمان کے دل کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بلکہ ہمارے عشق کا کمال یہ ہے کہ ہمارا فریق مخالف بھی ہمیں عاشق رسول ماننے پہ مجبور ہے۔ پڑھیے اپنے مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح، اشرف السوانح کی جلد اول۔ آپ کے حکیم الامت نے خود تسلیم کیا کہ مولانا احمد رضا خان محب رسول ہیں۔ سبحان اللہ، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، مدعی لاکھ سے بھاری ہے گواہی تیری۔ مگر آپ کی حرمین سے کیسی عقیدت ہے، اسے بھی سن لیجیے۔ آپ کے شیخ الہند مولوی محمود الحسن دیوبندی فرماتے ہیں، پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے حرم کعبہ سے آپ کی عقیدت۔ ساری دنیا کے مسلمان کعبہ شریف پہنچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر آپ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ وہاں پہنچ کر بھی آپ کا دل کعبہ میں نہیں لگتا، بلکہ گنگوہ تلاش کرتے ہیں۔ اور کعبہ سے دل لگے گا بھی کیسے؟ جس طرح بھنگی کو عطر کی خوشبو راس نہیں آتی، اسی طرح بدبودار عقیدے کے بدبودار افراد کو مکے کی مشکبار فضائیں کیوں کر راس آ سکتی ہیں؟ اسی لیے تو اپنی بدبودار ذوق کی تسکین کے لیے گنگوں کی بدبودار گلیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ایسا خبیث ذوق و شوق آپ ہی کو مبارک ہو۔ سچ ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہم حرم کے موجودہ ائمہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب علامہ شامی نے خود شامی باب البغات میں دے دیا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی وہابی تھا، اس نے اپنے علاوہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا، حرمین طیبین پہ چڑھائی کی، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، ان کا خون بہانا ثواب سمجھتا تھا، ان کے اموال کو غنیمت بنایا، اور اسے اور اس کے متبعین کو ان کے عقائد باطلہ کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مگر آپ تو ان کے پیچھے شوق سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب آئیے آپ اپنے اکابرین سے سنیے کہ ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین ان کی نظر میں کیا ہے۔ ہم ہی سے سب یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ یہ ہے مولوی حسین احمد ٹانڈوی۔ یہ اپنے مشہور گالی نامہ الشہاب الثاقب میں فرماتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا، ہزاروں کو شہید کیا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا تھا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا تھا، سلف صالحین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے کلمات استعمال کرتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمان دیار کافر و مشرک ہیں۔ اب خود ہی بتائیے، جو الزام آپ ہم پر لگا رہے تھے وہی الزام خود آپ پر آیا کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کا جوتا اسی کا سر۔ کہیے مولوی صاحب۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کی متفق علیہ حدیث کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ جب ایک مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے تو جو سارے مسلمانوں کی تکفیر کرے، انہیں قتل کرنا حلال جانے، ان کے اموال کو غنیمت کا مال بنائے، وہ کافر ہے یا نہیں؟ پر وہی گر پڑا کبوتر کا جس میں نامہ بدھاتا دلبر تھا۔ اب جگر تھام کے ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ یہ ہے فتاوی رشیدیہ، آپ کے امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا ان سے بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب اچھا آدمی تھا، عامل بالحدیث تھا، شرک و بدعت سے روکتا تھا، اس کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے۔
दोनों आप ही के अकाबिर हैं और दोनों की तहरीरें भी आपके सामने हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये सवाल करना है कि बकौल हुसैन अहमद तांडवी के अगर इब्न अब्दुल वहाब मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन था तो आपके मौलवी रशीद अहमद उसी को मुसलमान और आमिल बिल हदीस बताकर काफिर हुए या नहीं, और अगर वो मुसलमान आमिल बिल हदीस था तो हुसैन अहमद तांडवी काफिर हुए कि नहीं, और इन दोनों में से आप जिसकी भी गुलामी करेंगे आप खुद काफिर होंगे कि नहीं। अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, जो ये टाका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टाका। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि आप लोग इस्तिखारा कर लें कि उलमाए देवबंद की गुलामी आप लोगों के हक में कितनी मुफीद है। मौलवी अबू अयूब एंड कंपनी, ये रहा आपका 10वां फ्रॉड। आपने उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अंग्रेजों के एजेंट होने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, शीशे के घर में बैठकर पत्थर हो फेंकते दीवारे आहिनी पे शमाफत तो देखिए। आपने जिस किताब का हवाला दिया है उसी किताब में पूरे शरह बस्त के साथ हिमालय से भी ज्यादा मजबूत दलाइल के जरिए इस बेबुनियाद इल्जाम की फलई खोल दी गई है। मगर लगता है कि उलमाए अहले सुन्नत की दुश्मनी की वजह से अल्लाह ताला ने आपको कोरे बातिन के साथ कोरे जाहिर के अजाब में भी मुब्तला कर दिया है कि कोई सच्ची सही बात नजर ही नहीं आती, और नजर आए भी तो कैसे। आंख वाला तेरी रहमत का तमाशा देखे, दी गए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। मगर आइए हम आपको अंग्रेजों के कुछ ऐसे वफादार एजेंटों और जरखरीद गुलामों से मुलाकात कराते हैं जिनके इकरारी बयान के बाद फिर किसी और दलील और सबूत की जरूरत ही बाकी नहीं रह जाती। ये देखिए, ये है आपके घर की किताब मुकालमतुस सदरैन। इसके मुरत्तिब मौलवी ताहिर अहमद कासमी है। ये रहमानी परेश दिल्ली से छपी है। मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के नाजिम हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं ये कितनी मोतबर शख्सियत है। वो खुद इकरार करते हुए फरमाते हैं कि मौलवी इलियास साहब की तबलीगी तहरीक को हुकूमत बरतानिया की तरफ से बजरिया हाजी रशीद अहमद साहब रुपया मिलता था। सुना आपने, सच है मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि गांव गांव नगर नगर डगर डगर कलिमा और नमाज की तबलीग करने वाली खालिस इस्लामी तबलीगी जमात को तसलीस के पुजारी आखिर किस काम के एवज इतनी भारी रकम दिया करते थे? दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है? अब इसके जवाब में मौलवी शब्बीर अहमद देवबंदी ने जो सनसनीखेज बयान दिया है, उसने तो अकाबिर देवबंद के चेहरे से हुब्बुल वतनी के बहरूप का सारा मखोटा उतार कर सारी दुनिया के सामने उन्हें बिल्कुल नंगा कर दिया। फरमाते हैं कि मौलवी अशरफ अली साहब हम सब के मुसल्लम बुजुर्ग और पेशवा थे, मगर उनके बारे में भी बाज लोगों से कहते सुना है कि उनको भी हुकूमत की तरफ से 600 रुपया माहवार मिलते थे। क्या इसके बाद भी किसी और सबूत की जरूरत बाकी रहती है? मौलाना अशरफ अली थानवी पर अंग्रेजों की ये करम फरमाई अंदरूने खाना किसी गहरे रिश्ते की गम्माज नहीं है। हर माह पाबंदी से इतनी बड़ी रकम किस खिदमत के एवज में दी जाती थी? अब खुद ही फैसला कर लीजिए कि अंग्रेज हुकूमत उलमाए देवबंद पर इस कदर मेहरबान क्यों थी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर अब भी कोई शक व शुबहा बाकी रह गया हो तो दिल थाम कर अपने इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही का ये इकरारी बयान सुन लीजिए। ये है आपके घर की किताब तज़किरतुर रशीद। मौलवी रशीद अहमद साहब फरमाते हैं, बाज के सरों पर मौत खेल रही थी। उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का जमाना कद्र की निगाह से न देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम बुलंद कर दिया। किसे कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। शाबाश, वफादार हो तो ऐसा। लीजिए साहब, डंके की चोट पर आपके इमाम रब्बानी का ये बयान आपके सामने है। वो अंग्रेज जो सारे मुसलमानों के खून से होली खेल रहा था, उलमा को शहीद करके उनकी इमलाक को तबाह कर रहा था, आपके इमाम रब्बानी उसे रहमदिल गवर्नमेंट और उसके जालिमाना दौरे हुकूमत को अमन व आफियत का जमाना बता रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, अंग्रेज बहादुर से वफादारी और जानेसारी का खुद इकरारी बयान भी समाप्त कर लीजिए। इसी किताब में आगे फरमाते हैं
जब मैं हकीकत में सरकार का फरमा बरदार हूँ तो इस झूठ से मेरा बाल भी बेकार न होगा, और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, जो चाहे करे। देखा आपने कितने हौसले से आपके इमाम रब्बानी ने अंग्रेज से अपनी वफादारी का इकरार किया है और खुदा को छोड़कर तस्लीस के पुजारियों के दर पे अपनी जिंदगी की दुहाई दी है। क्या इसके बाद भी उलमाए देवबंद के अंग्रेज नवाजी की कोई और समझ चाहिए? उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आपने ये भी कहा है कि आप इंडिया आकर हमें गुस्ताखे रसूल साबित न कर सके तो आपको मुंबई के चौराहे पर सूली पर लटका दिया जाए। हम वादा करते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश इंशाअल्लाह हम आपकी मर्जी के मुताबिक ही पूरी करेंगे। आप तशरीफ तो लाइए, इत्मीनान रखिए, आपको लटकाने के लिए फंदा तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें लगता है कि मुनाजरे का नाम सुनकर बदहवासी की कुछ ऐसी कैफियत आप पर तारी हो गई है कि अभी से आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खोते जा रहे हैं। सोचिए, हमने आपसे 2 मुतालबे किए थे मगर आपने उनमें से एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया। मेरा पहला मुतालबा ये था कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने लेटर पैड पर मुझसे मुनाजरा करने की मंजूरी का तस्दीकनामा दे दीजिए, और आपने अपने शागिर्द को हमसे बात करने का वकालतनामा थमा दिया। ये आपकी बदहवासी है कि नहीं? तस्दीकनामा और वकालतनामा में कुछ फर्क समझते हैं कि नहीं? सानियन, मैंने आपसे इंडिया आकर मुझसे मुनाजरा करने की बात की थी, पर उल्टे ही आप अपना अकाउंट नंबर देकर मुझसे वीजे और टिकट का पैसा मांगने लगे, और ये भी ख्याल न रहा कि खुद आपके इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में साफ साफ लिख दिया है कि बैंक में रुपया जमा करना नादुरुस्त है, खास सूद ले या न ले। अंग्रेजों से पैसे मांगने की ऐसी आदत पड़ गई है कि किसी के भी सामने हाथ फैला देते हैं। अब इससे पैदल तो आपको पहले ही समझ गया था, मगर इल्मी मेयार आपका इतना गिरा होगा, इसका अंदाजा अब हुआ। लगता है आपकी इब्तदाई किताबें बहुत कमजोर हैं। मेरा ऑडियो ऑन करके फिर से सुन लीजिए। मेरे अल्फाज ये हैं, अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे सफर के जुमला अखराजात मेरी मुनाजरा कमेटी बर्दाश्त करेगी। मौलवी अबू अयूब एंड कंपनी, अब आप खुद ही बताइए, आपका इंडिया आने से पहले मुझसे सफर के अखराजात का मुतालबा करना आपकी आला दर्जे की जहालत और गायब दर्जे की बदहवासी है या नहीं? अगर अब भी नहीं समझे तो सुनिए, मेरा ये जुमला कि अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे सफर के जुमला अखराजात हमारी मुनाजरा कमेटी बर्दाश्त करेगी, मेरा ये जुमला शर्तिया मुत्तसला है या नहीं? और शर्तिया मुत्तसला वज़े मुक़द्दम पर वज़े ताली और रफ़े मुक़द्दम पे रफ़े ताली का नतीजा देता है कि नहीं? तो जब तक वज़े मुक़द्दम यानी आपका इंडिया आना न हो, वज़े ताली यानी अखराजात का मुतालबा करना आपकी खुली हुई जहालत है या नहीं? मसलन एक शख्स कहता है कि अगर तुम मक्का आओगे तो एक नेकी का सवाब 1 लाख पाओगे, तो इसका साफ मतलब यही तो हुआ कि अगर एक नेकी का सवाब 1 लाख पाना है तो पहले मक्का जाना होगा। ठीक इसी तरह मेरा जुमला भी है, यानी अगर अखराजात चाहिए तो पहले इंडिया आकर मुनाजरा करना होगा। तो जिस तरह मक्का आने से पहले 1 लाख नेकी का मुतालबा करना सरासर जहालत है, इसी तरह इंडिया आने से पहले अखराजात का मुतालबा करना भी मबनी पर जहालत है कि मशरूत और जजा का वजूद मौकूफ होता है शर्त के वजूद पर। तुम शर्त पूरी करो, हम जजा तुम्हारे हवाले करने को तैयार हैं। क्या इसी इल्म इदराक पर उलमाए अहले सुन्नत को चैलेंज करने चले थे? इसी इल्मी मेयार पर मुनाजरा करोगे? क्या देवबंदियों में अब ऐसे ही लोग मुनाजरा करने के लिए रह गए? जो उर्दू का एक जुमला नहीं समझ सकता वो हुसामुल हरमैन पर मुनाजरा क्या करेगा? हम शेख की सुनते थे मुरीदों से बुजुर्गी, जब गौर से देखा तो इमामे के सिवा हेज। अब तो मुझे लगता है कि बेकार ही मैंने अपना वक्त तुम्हारे साथ जाया किया। तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मुझसे मुनाजरा कर सको। बेहतर होगा कि तुम अपने अकाबरीन में से किसी को लाओ, या तुम्हारी नजर में तुम्हारी जमात में जो सबसे बड़ा आलिम और मुनाजिर हो उसे पेश करो, ताकि मुनाजरा करने में कुछ मजा तो आए। आपने हमें 1 माह का वक्त दिया था, मगर हम आपको 2 माह का वक्त देते हैं। ये बात आज मैं 8 जुलाई 2015 को कह रहा हूँ, और 8 सितंबर 2015 तक मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आपने
इस दौरान इंडिया आकर हमसे मुनाजरा न किया तो हम इसे मुनाजरा से आपका फरार समझेंगे। और याद रखना, रब्बे काबा की कसम, अगर तुमने इंडिया आकर हमसे मुनाजरा किया तो इंशाअल्लाह हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेंगी कि मौला दुनिया में भेज कर कुछ भी बनाना मगर देवबंदियत का मुनाजिर मत बनाना। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो जरूर आएगा, और अगर किसी कुतिया का दूध पिया है तो कभी नहीं आएगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।